ویلکم بیک خواتین و حضرات. میں یہ دیکھتی ہوں کہ دنیا بھر میں مختلف واقعات، سانحات اور معجزات بڑا کچھ رونما ہوتا ہے، لیکن ہماری کچھ شارٹ ٹرم میموری لاس جیسی فیلنگ ہو گئی ہے یا میموری ہو گئی ہے کہ ایک چیز ایک دفعہ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چینلز کی زینت بنی رہتی ہے، ہمارے ڈرائنگ روم ڈسکشن کی زینت بنی رہتی ہے اور پھر ہم بھول بھال جاتے ہیں. ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے جو اندرونی معاملات اور حالات ہیں اس کو اس سیگمنٹ میں ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن ہم انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بھی آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں. وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ فیبرری کے مہینے میں 1 سال ہو گیا ہے یوکرین اور رشیا وار کو، اور اس 1 سال کی جو اینیورسری اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کہیں کہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 1 سال جو مکمل ہوا ہے اس اینیورسری پہ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بہت لمبی نہیں چل سکے گی. لیکن جتنا ٹائم ہو گیا اس نے کیا کیا کون کون سے ڈیمیجز کریٹ کیے، اور پھر دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو نہ جانے کیوں اس کے اثرات گھوم پھر کے پاکستان پر آ جاتے ہیں. تو پوائنٹ آف ڈسکشن یہیں سے ہی شروع کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار مہدی صاحب، تجزیہ کار، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ویسے نثار صاحب کے حوالے سے آپ جی ٹی وی کے پلیٹ فارمز پہ اور ویسے ان کو دیکھتے رہے ہیں کہ یہ اپنی انالیسس شیئر کرتے ہیں، اس کے علاوہ انٹرنیشنل جریدوں میں لکھتے بھی رہے ہیں. گہری نظر ہے آپ کی انٹرنیشنلی. میرے خیال میں سبجیکٹ آپ کو یہ پسند بھی زیادہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل پرسپیکٹیو پہ بات کرتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. سو نثار صاحب، جس طرح یوکرین اور رشیا وار کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، 1 سال ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ اب لگتا ایسے ہے کہ یہ اتنی انٹینسٹی میں اور آگے نہیں چل پائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی جیسے آپ خود بتا چکی ہیں کہ یوکرین رشیا وار کو آج 1 سال 2 دن ہو چکے ہیں، اور اس جنگ کا ابھی تک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یورپ اور امریکہ یوکرین کو فزیکل سپورٹ کی بجائے اب تک ویپن سپورٹ دے رہا ہے اور اس کی مورل سپورٹ کی بات کرتا ہے. لیکن اصل میں جو اس کرائسس کا جو شکار ہوئے ہیں وہ یوکرین کے عوام ہیں، رشیا کے عوام ہیں، اور پوری دنیا کے لوگ ہیں جو اس کرائسس کی وجہ سے انفلیشن کا شکار ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر خاص طور پہ پاور کرائسس کریٹ ہو چکا ہے، گیس کرائسس کریٹ ہو چکا ہے، اور انفلیشن جو ہے وہ 35 to 40% انہینس ہوئی ہے، یعنی بڑی ہے اس وقت، کیونکہ جو ہے یوکرین وار کا امپیکٹ پوری دنیا میں آ رہا ہے اور آتا رہے گا. جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی، لگتا نہیں ہے کہ یوکرین جنگ جلد ختم ہو. البتہ مغرب کی کچھ اشرافیہ جو خاص ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ پرولونگ ہو. رشیا کی اسٹریٹجی بھی شروع میں ہمیں یہ دکھائی دیتی تھی کہ وہ بھی اس جنگ کو لمبا کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابھی تک اس نے اپنی کنونشنل آرمی اس جنگ میں انوالو نہیں کری ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو اپنی ریزرو جو افرادی قوت تھی یا فورس تھی، واکنرز کہلاتے ہیں، وہ ان کو اس جنگ میں آگے لے کر آیا، اور اپنی فورسز کو انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سیل سے آگے نہیں بڑھایا ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ اسٹرائک رشیا نے کری ہے وہ بہت ہی زیادہ کرٹیکل ہے، بہت ہی ایگریسو ہے، جس کے بعد لگتا یہ ہے کہ روس اس جنگ کے اندر اب کوئی فیصلہ کن کردار ادا کرنے جا رہا ہے. اور روس کو اس کرائسس میں جہاں مغرب کی خواہش تھی کہ اس کو آئسولیٹ کرے گا، اس کو اکنامیکل کرائسس کا شکار کرے گا، شاید آئسولیشن میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کو وہ آئسولیٹ کرنے میں کہیں تک حد تک کامیاب ہوا ہے، لیکن اکنامیکل جو ڈیزاسٹر ہے وہ یورپ میں زیادہ آیا ہے، رشیا سے زیادہ. تاحال رشیا کے اندر جو ہے وہ جو ان کی پبلک اوپینین ہے وہ شروع میں جنگ کے مخالف تھا، لیکن اب وہ جنگ کی حمایت میں دکھائی دیتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے برابر میں کوئی بڑا دشمن بیٹھائیں نہیں. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ اینٹی وار جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب وہ اس جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی یورپ میں جو پبلک اوپینین ہے وہ ڈائیورٹ ہوا ہے. پہلے وہ ون سائیڈڈ تھا، وہ صرف رشیا کے خلاف تھے، لیکن ابھی وہ اینٹی وار پروٹیسٹ کی طرف چلے گئے ہیں. وہ یورپی ممالک کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو فوری طور پہ روکا جائے، کیونکہ اس جنگ سے سوائے انسانی جانوں کے نقصان کے، معاشی بحران کے اور کچھ بھی نہیں آیا. جیسا آپ نے کہا تھا کہ پاکستان اس بحران کا بالکل شکار ہوا ہے. ہمارے ہاں ہم ویٹ امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ویٹ کرائسس آپ کے سامنے ہے، گو کہ گورنمنٹ سبسیڈائز ویٹ دے رہی ہے، لیکن ویٹ کرائسس ہے، پرائس میں ایک بڑا اضافہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی معاشی کرائسس کا شکار ہوا ہے. اس میں یوکرین وار کا امپیکٹ بھی ہے، گلوبل انفلیشن کا مسئلہ بھی ہے، گلوبل جو امریکن سینٹرل بینک کے انٹرسٹ ریٹ کی جو اس میں اضافہ ہو اس کے مسائل بھی ہیں. لیکن دوسرے یہ کہ ہماری مس مینجمنٹس ہیں، ہماری معاشی خامیاں ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان ان مشکلات کا شکار ہوتا دکھائی دیتا ہے. ایگرو بیسڈ اکانومی کہتے رہے نا اپنے آپ کو، ایگرو بیسڈ اکانومی، اور ویٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کہاں ایگرو بیسڈ اکانومی رہے؟ مطلب ہم تو خود ہی جو چیزیں ہم کہتے تھے یا ہماری اکنامکس کی کتابوں میں ہمیں پڑھائی جاتی تھیں جس پہ ہماری ساری اکانومی ڈپینڈ کرتی تھی، وہ ساری چیزیں تو اب ایسے لگتا ہے اریز ہوتی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ تھیوریز میں تو اچھا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم پلسز امپورٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم سویابین امپورٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ویٹ امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنے ٹاسک ڈیفائن ہی نہیں کیے.
ایک ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود جو ہے وہ اگر ہم ایگریکلچر ہی امپورٹ کر رہے ہیں, آج جو ہے وہ پیاز ہمارے ملک میں دستیاب نہیں ہے, آج جو ہے وہ چاول کی شارٹیج ہے, کیونکہ ابھی فصل آ رہی ہے اور یہ جو جس سے بول سکتے ہیں آپ کے ایگریکلچر شارٹیج ہے وہ کم ہوگی. لیکن بہرحال ہماری جو گورنمنٹ کی پرائورٹیز ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ملک کو کسی طریقے سے آگے بڑھا سکیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے نثار صاحب, آپ اتنے عرصے سے یہ سب اسٹڈی ریلیشن شپس پوری دنیا میں ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ اور دیگر چیزیں دیکھتے رہے ہیں, پاکستان کو کیا کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنے ریلیشن شپ دوسروں کے ساتھ بھی استوار کرے, جس میں رشیا ہو سکتا ہے, جس میں اور دوسری پوٹینشیل مارکیٹس ہو سکتی ہیں؟ جو ڈکٹیشن یو ایس کی طرف سے آتا ہے, بس چائنا ہی ہے جو ہمارا کچھ دوست اب رہ گیا ہے ایسے لگتا ہے, لیکن اس کے علاوہ تو جو یو ایس کی طرف سے ڈکٹیشن آتا ہے ہم سر جھکا کے وہی کرتے ہیں. کوئی ایسا لیڈر نہیں گزرا جس نے سوچا ہو کہ دوسری اوپن مارکیٹس بھی ہیں, ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنے کی کوشش کریں یا اور بڑے ڈیسیجنز لینے کی کوشش کریں. یہاں تو روز صرف یہ ہے کہ جیل بھرو یا اس کو پکڑو یا اس کے وارنٹ نکالو. دیکھیے پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں 4 سال یا 5 سال حکومت کرنے کے. ابھی تک کسی نے نیشنل لیول پہ اپنی چیزوں کو اتنا اچھی طریقے سے ڈرائیو کرنے کی کوشش نہیں کری. ہم نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ 6 مہینے پہلے سال مہینے پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کو اس وقت ایک چارٹرڈ آف اکانومی کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, پاکستان اس وقت اس طرح کا اکنامیکل کرائسس آپ کے سامنے نہیں آیا تھا, لیکن پاکستان اسی جانب بڑھ رہا تھا جس کو ہم نے دیکھا محسوس کیا اور لوگوں سے سنا کہ ایکسپرٹ یہ کہتے تھے کہ پاکستان ایک بدترین معاشی کرائسس کا شکار ہونے جا رہا ہے. اور آج وہ کرائسس آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے پاس جو دوست ممالک کے پیسے ہیں وہ بھی استعمال کر چکے ہیں جو ریزرو میں موجود ہیں. اور دوسری بات افسوس یہ کہ ہماری کوئی پالیسی جو فورن پالیسی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم اپنے ملک کے مفاد کے لیے پالیسی نہیں بناتے بلکہ ہم دوسروں کے مفادات کے لیے اپنی پالیسی بنا رہے ہیں. جب تک پاکستان کی فورن پالیسی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, جس کے اپنے گولز نہیں ہوں گے, جو اپنے ملک کے مفاد اور اپنے عوام کے مفاد کے لیے نہیں ہوگی, تب تک ہم دوست دشمن کا تعین نہیں کر سکیں گے. اب دوسرے کا دوست جو ہوتا ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ہے اور دوسرے کا دشمن جو ہوتا ہے وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے. ہمارا اپنا کوئی دشمن ہم نے کریٹ نہیں کیا, ہم نے اپنا کوئی دوست کریٹ نہیں کیا, بلکہ ہم اپنے دوست لوز کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری فورن پالیسی میں ڈیپتھ نہیں ہے. ہماری فورن پالیسی لانگ ٹرم نہیں ہے بلکہ شارٹ ٹرم سے ہم نے اپنی فورن پالیسی بنائی ہوئی ہے. آج اپنے ریجنل آپ اپنے نیبر کنٹریز دیکھیں تو آج ہم وہاں پہ ایک اچھی پوزیشن میں نہیں, ہم آئسولیٹڈ پوزیشن کے اندر آ گئے ہیں. ایون آپ چائنا کو ہمارا دوست کہہ رہی ہیں, لیکن چائنا بھی آج ہم سے اتنا خوش دکھائی نہیں دیتا. ابھی تو اطلاعات یہ ہیں کہ سی پیک پروجیکٹ بھی ہمارا جی اس وقت تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سی پیک پروجیکٹ بھی 8-9 مہینے سے پوز کنڈیشن میں ہے, نہ وہ کنٹینیو ہے, ریزیوم بھی نہیں ہو رہا ہے اور نہ وہ اس کے اندر کوئی اینڈنگ پوزیشن ہے, بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں پوز پوزیشن میں. جو ایک ون بیلٹ ون روٹ کا انیشیٹو تھا, سی پیک ایک انیشیٹو تھا جس سے کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ایک گیم چینجر بنے گا, گیم چینجر, ہم اس کے حوالے سے بھی سنسیئر دکھائی نہیں دیتے چونکہ ہمارے ملک کے لیے وہ ضروری ہے, لیکن جن کے ساتھ ہم نتھی ہوئے ہوئے ہیں یا جن کی پالیسیز کو ہم ٹو کرتے ہیں ان کے لیے وہ سی پیک امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل. تو نثار صاحب ایک بات بتائیے, آج میں بینگ پاکستانی بہت ڈیمورلائز فیل کرتی ہوں جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, پروگرامز کرتے ہیں, اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس آپشنز ہیں, دوست رشتہ دار باہر ہیں یا ان کے پاس پیسہ ہے یا بچوں کو فیملی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں, وہ اس وقت کہتے ہیں ہم ملک سے باہر چلے جائیں, لیکن ہمارے پورا پاکستانی جتنی بھی عوام ہے وہ سب باہر نہیں جا سکتی. تو کیا اسی سائیکل میں ہم پھنسے رہیں گے, ایسے ہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا ہے اور دیر از نو وے آؤٹ, یہ ڈیڈ اینڈ ہو چکا ہے؟ اب نہیں, ڈیڈ اینڈ تو نہیں, پاکستان کو پروردگار نے بہت پوٹینشیل دیا ہے, ریسورسز دی ہیں, ایک بہت ہی جیو اسٹریٹجک پوزیشن میں یہ ملک موجود ہے. اسی لیے جو دشمن طاقتیں ہیں, جو ملک دشمن طاقتیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کریں. افسوس یہ کہ کچھ ہمارے جو اندر کی کالی بھیڑیں بھی ہیں وہ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں, ان کا نیشنل انٹرسٹ نہیں بلکہ پرسنل انٹرسٹ ہیں جو آپ کو وقتاً وقتاً دکھائی دیتا ہے. کسی نے اتنے $1 بلین کا مالک, کسی نے اتنے $1 بلین کا مالک, کوئی ملک کے لیے نہیں سوچتا, لیکن اس ملک کے عوام اس ملک کے لیے سوچتی ہے اور عوام ہی کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہے. عوام انشاءاللہ بیدار ہوگی تو وہ اس ملک کو دشمن کے ہاتھوں یرغمال ہونے یا اس کو خراب کرنے نہیں دے گی. پاکستان میں ٹورزم پوٹینشیل ہے, پاکستان میں مائنز اینڈ منرل پوٹینشیل ہے, پاکستان میں سی اکانومی کا جسے بول سکتے ہیں آپ واٹر اکانومی کا پوٹینشیل موجود ہے. پاکستان کے اندر ان لا تعداد پوٹینشیلز موجود ہیں. ایون یہ کہ ایک بہت بڑی ہیومن ریسورس کا پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے جو بہت لگن کے ساتھ کام کرتی ہے. جی یوتھ ہے, بہت بڑی تعداد میں یوتھ ہے. دنیا میں آپ دیکھیں اب یورپ میں تو یوتھ ہی نہیں ہے, یورپ میں تو اب آبادی کم ہونا شروع ہو گئی کیونکہ لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ آبادی نہیں آ رہی ہے.
تو اس لیے پاکستان میں پوٹینشیل بہت ہے. البتہ یہاں کے رولنگ کلاس کو, ایلیٹ کلاس کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اس ملک کے لیے سوچیں. یہ ملک ہے تو وہ موجود ہیں, اگر یہ ملک نہیں ہے تو وہ دوسرے ملک میں اگر وہ مائگریٹ بھی کریں گے تو وہ وہاں کے جو ہے وہ سٹیزن نمبر 1 نہیں بنیں گے, بلکہ وہاں پہ سیکنڈ کیٹیگری کے سٹیزن بنیں گے. وہ میرے خیال میں شاید ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اپنا سیٹ اپ وہاں بنا لیا ہے. یہ اوور آل جب میں پی ڈی ایم دیکھتی ہوں اس وقت جو ہماری سچویشن چل رہی ہے, پی ڈی ایم انیشیٹ کرنے والے زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب, اس میں سے بہت آرام سے ایسے لگتا ہے نکل گئے, کیونکہ سارا ملبہ گر گیا ہے پی ایم ایل این کی جانب. اور بلاول زرداری صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا میں ظاہر ہے ان کی ایک طرح سے مجھے لگتا ہے آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہے, کیونکہ وہ فارن کنٹریز میں جا رہے ہیں, اور اسی طرح ان کے نانا بھی فل فلیج پالیٹکس میں آئے تھے. تو ہسٹری از کائنڈ آف ریپیٹنگ اٹ سیلف. تو یہ جو میجر 2 پارٹیز ہمیں نظر آتی تھیں جنہوں نے سالہ سال پاکستان پہ حکومت کی, اور بڑا آج بھی نعرے لگاتے ہیں اور بڑی ان کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے, اور بلکہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں کہا, متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے بتایا کہ جی یہ جملہ آن ریکارڈ ہے بڑے میاں صاحب کا, کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سیاسی گند ہے, ان کو صاف کرو. سو یہ جو جتنی پارٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز تو آپ کے سسٹم کا حسن ہے. ڈیموکریسی میں سنگل پارٹی پاکستان میں نہیں چل سکتی ہے. پہلے پی ایس پارٹی اور پی ایم ایل این لیڈنگ پارٹی تھی, اب تیسری پارٹی پی ٹی آئی کے طور پہ سامنے آئی ہے. صحیح ہے. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس پاکستان کو اسٹرینتھن کرتی ہے, پاکستان کو جو ہے جسے بول سکتے ہیں ہم جوڑتی ہے, کیونکہ ہر کسی کے ووٹرز ہیں اور وہ ایک نیشنل لیڈرشپ اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پارٹی اچھی ہے یہ پارٹی بری ہے. ہمیں لوگ ان کو پرفارم کرنے دینا چاہیے, ان کے پاس 5 سال کا ٹائم دینا چاہیے. یہ 2 پارٹیز نے تو بہت ٹائم لے لیا پرفارمنس کے لیے میرے خیال میں. اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بات آپ کی صحیح ہے, لیکن ووٹ کا حق تو عوام کو دینا چاہیے نا. ووٹ کا حق تو جو ہے وہ سلیکٹرز کو نہیں ہونا چاہیے. ووٹ کا حق عوام کے پاس ہے. عوام مجھے پسند کرتی ہے, اس کو پسند کرتی ہے, کسی اور کو پسند کرتی ہے. یہ رائٹ آف ووٹ آپ لوگوں کو دیں. اس وقت پاکستان کے کرائسس کا جو ظاہری حل دکھتا ہے فوری طور پر وہ ہے فریش الیکشن. ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک گورنمنٹ آئے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, چاہے پی ڈی ایم کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو, چاہے پی ایم ایل این کی ہو. پبلک کو آپ رائٹ دیں, اس کے اندر کوئی انجینئرنگ نہ کریں, اس کے اندر کوئی مینیورنگ نہ کریں, اور لوگ اپنے پسندیدہ لوگوں کو منتخب کریں اور ان کو 5 سال دیں کہ وہ کام کر سکیں. ہاں البتہ ہمیں اکانومی کے اوپر ایک کنسنسس پالیسی, نیشنل پالیسی بنانی چاہیے جس میں تمام پارٹیز, تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ اکانومی ہے, اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جو لنک کرتی ہے لا لیسنس سے. جیسے آپ کے سامنے پشاور اٹیک ہوا ہے, جیسے آپ کے سامنے کراچی اٹیک ہوا ہے, اور یہ جس کی یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اب آپ کے سامنے کہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں, ٹیررسٹ ہیں, یہ جو افغانستان سے یا انڈیا سے یا کہیں سے بھی آپریٹس ہو رہے ہیں, ان کو یہ ویکیوم مل رہا ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر سکیں. تو اس لیے فریش الیکشن ایک مضبوط حکومت لانے کا باعث بنے گا. پاکستان میں ہنگ پارلیمنٹ کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے پسند ناپسند کو ختم کریں, لوگوں کی پسند پہ جائیں, لوگوں کو منتخب کرنے دیں اپنے پسند کے لوگوں کو. ایک میں آپ سے پیش گوئی لینا چاہتی ہوں. یہ جو آج کل ڈسکشن ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں دوبارہ مارشل لاء لگ جائے, ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, صورتحال تو جو آپ سکتی ہیں کہ ورلڈ وائڈ سچویشن تو اس کو سوٹ نہیں کرتی نا, سپورٹ نہیں کرتی ہے کہ پاکستان میں مارشل لاء لگے. اور جو پریزیڈنٹ رجیم ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا, وہ بھی ظاہراً اس چیز کا انٹرسٹ دکھائی نہیں دیتا. لیکن البتہ یہ کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے, کوئی وہ ایسی غلطیاں کرے, وہ اس طرح کی جسے ہم بول سکتے ہیں کہ غلط فیصلے کرے کہ جس سے ملک میں لا لیسنس کریٹ ہو, جس سے ملک میں کیوس کریٹ ہو, تو مطلب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی جو ظاہری صورتحال ہے دنیا کی, وہ ماشاء اللہ کو سوٹ نہیں کرتی ہے, وہ سپورٹ نہیں کرے گی ماشاء اللہ کو. اور پاکستان کی اکانومی ویسے ہی اتنی کمزور صورتحال ہے کہ وہ کسی ایڈونچر کا جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتی. جی, ایڈونچر کا موقع نہیں ہے. تو ہمیں جو انحصار کرنا ہے وہ انہی جو فریش الیکشنز کے بعد جو چہرے یا نام ہمارے سامنے آتے ہیں انہی پر ہی ہمیں انحصار کرنا ہوگا. الیکشن تو دیکھیں دنیا بھر میں آپ جب اس طرح کی کرائسس کا شکار ہوتے ہیں, آپ کی 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, آپ کے اراؤنڈ 140 پارلیمنٹیرینز ریزائن کر چکے ہیں, نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا ملک تو ویسے ہی ایک آئینی بحران کا شکار ہے. کرا رہے ہیں آپ کے خیال میں, جب آپ یہ سچویشن دیکھتے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, پی ایم ایل این اس وقت بالکل موڈ میں نہیں نظر آتی الیکشن کے, تو وہ کیا ان کی ان پاپولیرٹی ہے جو ان کو روک رہی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ ہماری جو ملک کی اشرافیہ ہے, جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, وہ ملک کے لیے نہیں اپنے لیے سوچتی ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. اگر وہ ملک کے لیے سوچیں گے تو وہ الیکشن کی بات کریں گے.
اگر وہ اپنے لیے سوچیں گے تو ان کو پتا ہے کہ ان کی اس وقت پاپولیرٹی جو ہے وہ ایک باٹم لائن پہ کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اپنے آئندہ کے الیکشنز کے لیے اس ماحول کو سوٹیبل نہیں سمجھتے کہ عوام میں جائیں. بہرحال اس وقت یہ بھی سیاسی گورنمنٹ کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سخت فیصلے کیے ہیں, وہ سخت فیصلے کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے, آپ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اس وقت IMF کے پروگرام کے اوپر. یہ افسوسناک صورتحال ہے, تو اس لیے انہوں نے وہ ان پاپولر ڈیسیجن کیے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان پاپولر ڈیسیجن کے بعد اگر وہ الیکشن پہ جائیں گے تو ان کو یہ خطرہ ہے کہ وہ اس وقت پبلک سپورٹ لوز کریں گے. سو نثار صاحب, IMF کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں, اور IMF کی شرائط جو ہیں وہ عام آدمی کو تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیوار سے لگا دیا یا پیس دیا, میرے خیال میں اس سے آگے کی سٹیجز ہو چکی ہیں. تو اب ہمارا ہوگا کیا, مطلب اگلا 1-1.5 سال مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ مہنگائی جس طرح ہو گئی ہے اور ہر چیز ہم نے خود ہی بیئر کرنی ہے, صحت ہم نے اپنی خود ہی بیئر کرنی ہے, بچوں کو خود ہی پڑھانا ہے, پیٹرول بھی ڈلوانا ہے, باقی چیزیں بھی کرنی ہے, یعنی سارا کچھ ایک فیملی کو کرنا ہے. اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں یا کلیکٹیولی ہماری سوسائٹی نے کرنا ہے 1-1.5 سال میں, تو مجھے لگتا ہے کہ نہ جانے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. جی بہرحال یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کرائسس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. مجبوری ہے کہ گورنمنٹ کے پاس انکم کے اور ذرائع نہیں بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جو سب سے ایزی ان کے پاس جو ایکشن ہے وہ ہے وہ آپ پہ ٹیکس لگا دیتی ہے, کیونکہ عوام نے ریئیکشن دینا نہیں, وہ بیچاری سر قدم تسلیم کرے جا رہی ہے. وہ چاہ رہی ہے عوام کے ملک اس کرائسس سے نکلے, ٹھیک ہے, اور حکومت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ وہ کرائسس سے نکلے, لیکن وہ ٹیکس لگا کے نکالنا چاہ رہی ہے. ان کے پاس انہوں نے ملٹیپل وے آؤٹس نہیں لیے ہیں. ضرورت اس امر کی تھی کہ حکومت اور ہماری بیوروکریسی اپنی لگژریز کو ختم کریں. آپ اسی کلاس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جو سیلریڈ کلاس ہے, جو آلریڈی ٹیکس دیے جا رہی ہے. پہلے وہ 5% دے رہی تھی, اب وہ 10% دے رہی ہے, اب وہ 15% دے رہی ہے. تو اس لیے اب آپ کو دیکھیں ڈیسیجن کرنا پڑے گا. جیسے آپ ہیں, آپ یہاں آفس آتی ہیں, آپ اپنے پیٹرول کو سرو کرتی ہیں. یہاں پہ ایک عام آدمی کامنر ہے, وہ اپنے آفس جاتا ہے, وہ اپنا پیٹرول خرچ کرتا ہے, تو وہ 18-20 گریڈ کا افسر جو ایک اچھی تنخواہ لے رہا ہے, اس کو پیٹرول کے جو آپ نے وہ دی ہوئی ہے فیسلٹی وہ ختم کریں. فری آف کاسٹ پیٹرول ختم کریں سب کا. فری آف کاسٹ بجلی کے جو آپ ان کو یونٹ دے رہے ہیں بجلی کے, چونکہ 500 یا 1000 یا 2000 یونٹ وہ استعمال کر سکتا ہے, وہ ختم کریں. آپ کو اپنی افسر شاہی کو ختم کرنا پڑے گا. گورنمنٹ آفیسرز کے پاس جو لگژری گاڑیاں اس کو سیل آؤٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. آج 3000 cc کی گاڑیاں چاہیے. آج ہمارے دیکھیں وہ تو فیصلہ واپس لے لیا ہے, جی فیصلہ واپس لے لیا ہے, جی یہ خبر آئی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں مہران گاڑیاں چاہیے, اگر چاہیے ہمارے آفیسرز کو, وہ کیوں لینڈ کروزرز میں اور کیوں جو ہے وہ اپنی لگژری گاڑیوں میں 400-500 cc کے اوپر گاڑی بیٹھنا چاہتے ہیں. اس ملک میں جو دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, میرے منہ میں خاک, لیکن جو صورتحال اس وقت جا رہی ہے, تو اس وقت جو ملک کی اشرافیہ ہے اس کو بھی ملک کے لیے سوچنا پڑے گا. ان کے پیٹرول کو ختم کریں, ان کی لگژری گاڑیاں ختم کریں, آفیسز جو آپ نے بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی ہیں ان کو ختم کریں, چھوٹے چھوٹے آفس میں کیبنز دیں ان کو بنا کر, کیونکہ آپ کی اس افسر شاہی کی جب لگژریز کو ختم کریں گے تو پھر عوام کو یہ محسوس ہوگا کہ اس وقت واقعاً ملک جو ہے وہ خطرے میں. 85 ممبرز کی کیبنٹ آپ نے بنائی ہوئی ہے, اس کو ختم کریں. 15-16 کیبنٹ ممبر کیبنٹ بنائے, سارے پولیٹیکل جو آپ کے الائیز ہیں, آپ سب کو کیوں ابلائز کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت دیکھیں, پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس صورتحال اب بھی ایسی ہے کہ وہ کنٹرول کی جا سکتی ہے, لیکن ہماری سیاستدانوں کو, ہماری اشرافیہ کو, ہماری جو بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ملک کو کرائسس نکالنے کے لیے اب قربانی عوام نے نہیں, انہوں نے بھی دینی ہے. وہ اپنی لگژریز کو قربان کریں, اپنے بینیفٹس کو قربان کریں, اپنے آنوریمس کو قربان کریں, اپنے جو آپ کا یہ جو سبسیڈائز چیزیں لے رہے ہیں اس کو قربان کریں. وہ بھی اس ٹیکس اکانومی میں اتنا حصہ لیں جتنا عام عوام لے رہی ہے. جو ایک 25,000 والا لے رہا ہے, جو 30,000 والا لے رہا ہے, آپ بھی GST دیں, آپ بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دیں. اور دیکھیں ٹیکس لگانے کی بہت ساری جگہیں ہیں, آپ لگژریز پہ لگائیں, آپ سگریٹ کے اوپر لگائیں, آپ ٹریولنگز پہ لگائیں, لیکن آپ پبلک کی ڈیلی کمیونٹی بیسک پہ لگائیں گے تو اس سے ملک میں وہ کرائسس کریٹ ہوگا جو آپ سنبھال نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ایگریکلچر کے بعد جو دوسری بڑی ریسورس جس کو آپ ایکسپورٹ کر کے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں وہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. وہ اس وقت بدترین بحران کا شکار ہے. آپ انڈیا کا یا بنگلہ دیش کا یا اپنے کمپیٹیٹرز کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو ان کو سبسیڈائز ریٹ پر
جو ہے پاور دینا پڑے گی, چاہے وہ گیس کی صورت میں ہو, چاہے وہ پیٹرول کی صورت میں ہو. اس لیے رشیا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس لیے آپ کے لیے ایران امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے آپ کے لیے عراق امپورٹنٹ ہے, مڈل ایسٹ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ ان سے سبسیڈائز چیزیں لیں. آپ اگر ان کے بغیر گیس اور پیٹرول پہ جائیں گے, آپ دوسروں کی ڈکٹیشن ختم کریں. اس وقت آپ کا ملک آن اسٹیک ہے, آپ کو بولڈ ڈیسیجنز لینے پڑیں گے اپنے ملک کے اس اکنامیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ نثار صاحب, آپ نے بڑی اس وقت دل سے بات کی, اور اس میں انالیسس سے زیادہ مجھے لگا کہ ایک پاکستانی کے دل کی بات ہے, جو ہماری قوم کے اس وقت دل کی بات ہے, کیونکہ ہر کسی کو آبویسلی نہ یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کر سکے, لیکن آپ نے عوام کی جو آواز ہے اس وقت بن کے, مجھے وہ لگا کہ وہ بات لوگوں تک پہنچائی ہے, اینڈ آبویسلی یہ لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ اس پہ تھوڑا بہت بھی سوچ لیں تو میرے خیال میں ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بات یہی ہے, جب آپ کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کے آفس میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی لیوش دفتر ہوتا ہے. میں نے اسٹیٹ چینل میں بھی کام کیا ہے, وہاں پر ویسے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اور بڑا کچھ میں نے وہاں سیکھا, لیکن جب میں دفتروں کی حالت دیکھتی ہوں کہ اتنا بڑا کمرہ, اے سی, یہ وہ مرات, تو میں یہی سوچتی ہوں کہ ایک عام آدمی, وہی بات 25-30 ہزار والے کی کیا زندگی چل رہی ہے اور باقی لوگوں کی کیا ہے. اٹس ٹائم دیٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ تھنک ڈیپلی اباؤٹ اٹ. ود دیٹ ایک بریک, پھر ہم حاضر ہوتے ہیں.